اب ہر مسجد سے صدا ہے کہ عزت زندہ باد اور امام زندہ باد۔ اگر بات بری لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن امام کو آج کل پیشاب کا ڈھیلا سمجھا جا رہا ہے کہ ایک بار استعمال کرو اور پھر پھینک دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عطا اللہ رہبر اور پھر سے ایک سوال لے کر میں آیا ہوں۔ یہ سوال مسجد کے ذمہ داران حضرات اور کمیٹی کے افراد سے ہے۔ کیا امام کو درد نہیں ہوتی؟ کیا امام کا درد سمجھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا امام کی تنخواہ ہمیشہ صرف 8 سے 10 ہزار روپے ہی رہیں گے؟ کیا امام پر بھی وہی مہنگائی نہیں آتی جو ہر کسی پہ آتی ہے؟ آٹا، چاول، گیس، دوا، بجلی، کیا یہ سب چیزیں امام صاحب کو پرانی ریٹ پر ملتی ہے؟ کیا ہم امام کو صرف ایک وقتی ضرورت سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی چیز کام کی ہو تو استعمال کرو اور ضرورت نہ پڑنے پر بے قدری سے پھینک دو۔ کیا امام کا کوئی وقار نہیں؟ کیا امام کا دل، اس کا خاندان، اس کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اگر بات بری لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن امام کو آج کل پیشاب کا ڈھیلا سمجھا جا رہا ہے کہ ایک بار استعمال کرو اور پھر پھینک دو۔ یاد رکھیں کہ اگر یہی رویہ برقرار رہا تو مسجدیں تو آباد ہوں گی، لیکن ان کے اندر میتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ یاد رکھیے، خدا کا قہر بڑھ جائے گا اگر ہم نے ائمہ کی قدر نہ کی۔ اب وقت ہے جاگنے کا، سوچنے کا اور حالات کو سدھارنے کا۔ آج کل کا ایک ادنا سا مزدور 8 سے 10 ہزار روپے نہیں بلکہ 18 سے 20 ہزار روپے کما رہا ہے، لیکن ہمارے امام 8 سے 10 ہزار روپے تک ہی محدود ہیں۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا امام کی قدر صرف 8 سے 10 ہزار روپے کیا ہے؟ اور اس میں بھی تنخواہ دیتے وقت ہم چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کمیٹی والے حساب کتاب میں امام کے لیے سب سے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ کیا ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ مہنگائی جب ہر کسی کو پریشان کر رہی ہے تو امام اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اور ہم امام کی قدر اس حد تک کرتے ہیں کہ 8 سے 10 ہزار روپیہ تو دے دیتے ہیں، لیکن ہم امام کو نوکر سمجھنے لگتے ہیں۔ ارے امام نہ نوکر ہے نہ مزدور ہے، وہ اللہ کا گھر کا خادم ہے، وہ اللہ کا گھر کا خادم ہے، اسے حق بھی دو اور عزت بھی دو۔ ارے او امام کو اپنے غلام سمجھنے والوں، یاد رکھو، اگر تم امام کو اپنا غلام سمجھتے ہو تو تم اپنا نماز اپنے سے پڑھ لو، کیونکہ غلام کے پیچھے آقا کا نماز جائز نہیں ہے۔ امام کو 8 سے 10 ہزار روپے میں جکڑ دینا یہ نہ صرف ظلم ہے بلکہ دین کے بے عزتی ہے۔ مسجد کے خرچے ہوں، قالین، پنکھا، ساؤنڈ، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن امام کی زندگی کا انتظام اور ان کی قدر کیوں نہیں؟ سعادت حسین صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ جس دن مسجد میں امام صاحب موجود نہ ہو اس دن بڑے بڑے کی ہمت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی۔ ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے آگے نہ کر دیا جائے، اور جس دن امام صاحب مسجد میں موجود ہوتے ہیں اس دن مسجد میں ہر جاہل مفتی بنا ہوا ہوتا ہے۔ چائے باسا میں مولانا شہباز صاحب نے خودکشی کر کے ہمیں یہ بتا گئے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں جگا کر جا رہا ہوں، میں نے اپنی جان دے دی تاکہ تم سوچو۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام صرف تنخواہ دار نہیں ہوتا۔ میری موت کو ماتم نہ سمجھو، اسے انقلاب کا آغاز بناؤ۔ وہ امام ہمیں یہ بتا گئے کہ عزت چھن جائے اور زبان بند رہے، یہ امام کا حق نہیں ہے۔ ہر اذان دینے والا خاموش ہو کر رہے، یہ امام کا حق نہیں۔ عزت چھن جائے اور زبان بند رہے، ہر جنازہ پڑھانے والا خود ایک جنازہ بن کر رہے، ہر اذان دینے والا خود خاموش رہے، ہر محراب کا وارث ایک بے حال بن کر رہے، یہ امام کا حق نہیں۔ اس امام کی موت ایک سوال ہے اور جواب ہم کو دینا ہے۔ اب کوئی امام خودکشی نہ کرے، اب ہر امام اپنی پہچان کو پہچانے۔ ہر کمیٹی سوچے کہ امام کی بیوی بچے نہیں ہیں، ہر دیندار تاجر سوچے کہ امام کے چولہے میں آگ نہیں جلتی،
तमाम आइम्मा और मुअज्जिनीन से मैं कहना चाहता हूँ, अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी इज्जत और दीन की हुर्मत और अपने हक के लिए खड़े हों। मैं तमाम आइम्मा व मुअज्जिनीन से कहना चाहता हूँ कि आप अगर खुद पे भरोसा रखें, अगर आप मुत्तहिद हो जाएं, अगर आप डट जाएं, तो ना कोई गांव का प्रधान, ना कोई कमेटी, ना कोई मुंतजमीन आपका हक को छीन सकता है। अब हर इमाम को एक अज़्म करना होगा कि महंगाई को देखते हुए कमेटी हमारे तनख्वाह में कुछ गौर व फिक्र करे। हर एक इमाम की सवाल, क्या मेरी कीमत सिर्फ 8,000 रुपये? इमाम इज्जत से जिएंगे, मजबूरी से नहीं। अब हर मस्जिद से सदा है कि इज्जत जिंदाबाद और इमाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।